السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ایک بار پھر آپ سے ملاقات کا موقع دیا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ویور، جیسا کہ آپ بھی ایگزامس میں بزی تھے اور میں بھی ایگزامس میں بزی تھی، اس وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے جس میں قرآن کا دورہ ہوگا۔ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کرنے کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ قرآن مجید اسی مہینے میں نازل ہوا تھا۔ الحمدللہ ہم نے کافی ٹاپکس کور کر لیے تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک کوئک ریویژن کر لیتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کوئی بھی علم حاصل کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس علم کی کیا اہمیت ہے، ہم اس کو کیوں سیکھنا چاہتے ہیں۔ امام جسری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تجوید کو سیکھنا واجب ہے، لازم ہے، اور جس نے تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھا وہ گناہ گار ہے۔ تجوید کا مرتبہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام علوم میں سے تجوید کا علم سب سے بہترین علم ہے۔ تجوید کا لفظی میننگ ہے سجانا، مزین کرنا، سنوارنا، بیوٹیفائی کرنا، اور تجوید کا ورڈ نکلتا ہے جودہ یجودو سے۔ تجوید ہماری تلاوت میں حسن پیدا کرتی ہے۔ تجوید کے اصطلاحی معنی ہے حروف کو اس کے صحیح مخرج اور صفات کے ساتھ پڑھنا۔ اگر حروف کو اس کے صحیح مخرج اور صفات کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو ان حروف کا میننگ بدل جاتے ہیں۔ تلاوت قرآن میں ہونے والی مسٹیک کو لحن کہتے ہیں۔ لحن جلی یعنی بگ مسٹیک، لحن خفی یعنی مائنر مسٹیک۔ لحن جلی کی وجہ سے انسان گناہ گار ہوتا ہے اور لحن خفی مکروہ ہے۔ لحن خفی مینس جسے ہم پر کی جگہ باریک پڑھ دیتے ہیں اور باریک کی جگہ پر پڑھ دیتے ہیں۔ جو را کے اوپر پیش ہے تو ہمیں اسے پر پڑھنا ہے لیکن ہم اسے باریک پڑھ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے لحن جلی جو ہے وہ بڑی مسٹیک ہے۔ جیسے ہم الحمد میں ہا کی جگہ ہا پڑھ دیں گے تو وہ بڑی مسٹیک ہوگی اور یہ گناہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مخرج کس سے کہتے ہیں؟ حروف کے آواز کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ مخرج جس جگہ سے ادا کیے جاتے ہیں ان کو 5 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ There are 5 main points of vocal articulation۔ نمبر 1 الج آف اورل کیوٹی یعنی منہ کا خالی حصہ۔ نمبر 2 الحلق یعنی ہمارا حلق یعنی تھروٹ۔ نمبر 3 الشفتین یعنی ہونٹ لپس۔ نمبر 4 اللسان زبان یعنی ٹنگ۔ الخیشوم ناک کی باس یا جڑ نسل کیوٹی۔ اس کے بعد ہم نے دانتوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ دانت ہمارے الزاف کا جز ہے۔ جو سامنے والے اوپر نیچے 4 دانت ہیں انہیں ثنایا کہتے ہیں۔ اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ کہتے ہیں اور نیچے والے 2 دانتوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ ثنایا کے آس پاس اوپر نیچے جو ایک دانت ہے، اس طریقے سے کل ملا کے جو 4 دانت ہیں انہیں رباعیات کہتے ہیں۔ رباعی ان کا سنگولر ہے اور رباعیات پلورل۔ اس کے بعد رباعی کے آس پاس اوپر نیچے ایک جو دانت ہے یعنی اس طریقے سے 4 دانت ہیں انہیں انیاب کہتے ہیں۔ انیاب سب سے شارپ تیتھ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد داڑیں شروع ہو جاتی ہیں۔ انیاب کے آس پاس اوپر نیچے اس طریقے سے جو یہ 4 داڑیں ہیں انہیں زواہق کہتے ہیں، اور زواہق کے آس پاس اوپر نیچے جو 3 داڑیں یعنی کل ملا کے 12 داڑیں ہیں انہیں طواحن کہتے ہیں۔ اس کے بعد طواحن کے آس پاس اوپر نیچے ایک یعنی کل ملا کے 4 داڑیں ہیں انہیں نواجز کہتے ہیں۔ نواجز بچوں کے نہیں ہوتے۔ اس کی ایک میں نظم بتائی تھی، وہ نظم اس طریقے سے ہے: تعداد کل دانتوں کی 30 اور 2، ثنایا ہے 4 اور رباعی ہے 2 ہے انیاب 4 اور باقی رہے 20، کہتے ہیں قرہ ازراز کو۔
ज़वाहिक ہے 4 اور दवाहिन ہے 12, नवाजिज़ भी इनकी बाजू में 2-2। उसके बाद हमारे हलक के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला अदना हलक, उसके बाद वसत हलक और फिर अक्सा हलक। अदना हलक अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट यानी हलक का ऊपरी हिस्सा, यहाँ से आइन, गैन और खा अदा होते हैं। उसके बाद वसत हलक मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट, यहाँ से भी 2 हर्फ अदा होते हैं, आइन और हा। फिर लास्ट वाला अक्सा हलक लोअर पार्ट ऑफ द थ्रोट, यहाँ से भी 2 हर्फ अदा होते हैं, हमज़ा हा। ऐसे ही हमारे ज़ुबान के भी 4 हिस्से होते हैं। नंबर 1 ज़बान की नोक, नंबर 2 ज़बान की बीच, नंबर 3 ज़बान की करवट और नंबर 4 ज़बान की आखिर। हमारे होठों से भी 3 हर्फ अदा होते हैं। होठों को अशफ़तैन कहते हैं। ऊपर वाले होठ को शफ़त औलिया, नीचे वाले होठ को शफ़त सुफला। मीम, बा, वाव। मीम होठों के खुश्क हिस्से से अदा होती है, बा होठों के गीले हिस्से से अदा होता है और वाव होठों को गोल करने से अदा होता है। उसके बाद है अल-खैशूम। अल-खैशूम यानी नाक की बांस या जड़, यहाँ से 2 हर्फ अदा होते हैं, गुन्ना, नून और मीम। गुन्ना के बारे में इंशाअल्लाह हम आगे लेसन्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने लिहाद के बारे में पढ़ाया था। लिहाद सॉफ्ट पैलेट यानी नरम तालू, हार्ड पैलेट यानी सख्त तालू, ये अल-जौफ का ही जुज़ है। लिहाद कहते हैं कौवे को। हाथ के करीब ज़बान का आखिरी हिस्सा जब ऊपर के नरम तालू से लगता है तो वहाँ से कौफ अदा होता है, और इसी तरीके से सख्त तालू से लगता है तो वहाँ से काफ अदा होता है। इसके बाद हमने सभी हर्फ के मखरज अलग अलग पढ़े थे। अगर आपने मेरा वो लेसन नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं अब बताऊँगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद हमने हुरूफ़ मुफ़रदात की मश्क की थी, जैसे कि हमने हुरूफ़ क़लक़ला भी पढ़ लिए हैं जो कि 5 है, क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल, और हमने हरकात के बारे में पढ़ लिया है और जज़्म के बारे में भी पढ़ लिया है। तो इंशाअल्लाह हम हुरूफ़ मुफ़रदात की मश्क थोड़े अलग तरीके से करेंगे। इन हर्फ को हुरूफ़ हिजाया कहते हैं, जिनको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, जैसे बा, जैसे बा पहले हमने उस पर ज़बर लगाया, फिर बी यानी उस पर ज़ेल लगाया, उसके बाद बू यानी उस पर पेश लगाया और उसके बाद उसको साकिन कर दिया। हाँ, बा जैसे बा, बू, बी, अब, इब, उब। और ये क़लक़ला है इसलिए इसमें हमारी आवाज़ ईको होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब, इब, उब। और इस तरीके से ता में, ता हमारा क़लक़ला नहीं है इसलिए उसमें आवाज़ ईको नहीं होगी, अत, इत, उत। तो चलिए हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमज़ा जैसे आ, ऊ, ई, आ, इ, उ। बा जैसे बा, बू, बी, अब, इब, उब। ता जैसे ता, तू, ती, अत, इत, उत। सा जैसे सा, सू, सी, अस, इस, उस। जीम जैसे जा, जू, जी, अज, इज, उज। हा जैसे हा, हू, ही, आह, इह, उह। खौ जैसे खौ, खू, खी, अह, इख, उख। दाल जैसे दा, दू, दी, अद, इद, उद। ज़ाल जैसे ज़ा, ज़ू, ज़ी, अज़, इज़, उज़। रौ जैसे रौ, रू, री, आ, इर, उर। ज़ा जैसे ज़ा, ज़ू, ज़ी, अज़, इज़, उज़। सीन जैसे सा, सू, सी, अस, इस, उस। शीन जैसे शा, शू, शी, अश, इश,
اش صاد جیسے صا صو صی اس 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 ضاد جیسے ضا ظو ظی اض 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 طا جیسے طا طو طی اض اط اط ظا جیسے ظا ظو ظی اض 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 عین جیسے آ او عی اع او اع غین جیسے غا غو غی اغ 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 فا جیسے فا فو فی اف 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 قاف جیسے قا قو قی اق 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 کاف جیسے کا کو کی اک 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 لام جیسے لا لو لی ال 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 میم جیسے ما مو می ام ام نون جیسے نا نو نی ان 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 واو جیسے وا وو وی او ایو او ہا جیسے ہا ہو ہی اہ ای او حمزہ جیسے الف آ او ای ا ای او یا جیسے یا یو ی ای ای اوئی. امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ہمارا یہ ریویژن سیشن کنٹینیو رہے گا، کیونکہ اگر میں اس ویڈیو میں اور کچھ بڑھاتی ہوں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ٹیسٹ بھی ہے جو کہ آپ کے ریویژن سے ریلیٹڈ ہے اور جو بھی ہم نے پڑھایا ہے، کیونکہ میں نے اپنے لیسن 10 میں کہا تھا کہ میں ایک ٹیسٹ لوں گی، تو انشاءاللہ ہم اس ٹیسٹ کو بھی کل ہی کریں گے. ٹیسٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ہی مل جائے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے اور میرے چینل تجوید قرآن کو سبسکرائب کریے. They are mentioned in the Holy Quran.